عزیز طلباء و طالبات آف کلاس 11th، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا دوسرا لیسن ہے کلام شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سے ہی۔ پیج نمبر ہے یہ نصابی کتاب کا ہماری 193۔ 193 پر ہم آج کے اس لیسن میں ہم شیخ العالم کے کلام کا چوتھا والا شلوک وضاحت کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس شلوک کا نام رکھا ہے انہوں نے مٹی، یعنی اس شلوک میں انہوں نے مٹی کی اہمیت، مٹی کی خاصیت کو بیان کرتے ہوئے انسان کو سمجھایا ہے دنیا کا اصل حقیقت کیا ہے، دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں بیٹے اس شلوک میں 4 مصروں کے بجائے 6 مصرے ہیں اس شلوک میں۔ اکثر تو ایک شلوک میں 4 ہی مصرے ہوتے ہیں، لیکن اس شلوک میں 6 مصرے ہیں۔ تو بیٹے پہلا والا شعر جو ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں، کہاں سے تو پہلے ہم پورا شلوک ہی پڑھ لیں گے۔ ذات حق نے خاک سے آدم کو پیدا کر دیا، خاک ہی سے گھر بنے اور ساز و سامان بھی بنا، نعمتیں بھی خاک ہی سے پاتی ہیں اپنا وجود، نعمتیں بھی خاک ہی سے پاتی ہیں اپنا وجود، خاک کے ہی برتنوں میں پکتی ہیں سب نعمتیں، جان نکل کر جسم پھر مل جائے گا مٹی کے ساتھ، ایسے میں مٹی ملے گی پھر اسی مٹی کے ساتھ۔ تو جی ہاں بیٹے، ذات حق نے خاک سے آدم کو پیدا کر دیا۔ پہلے پہل جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اللہ پاک نے ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا، مٹی سے بنایا تھا۔ تو پھر اس خاک کے اس پیکر میں روح پھونک دی تو انسان زندہ ہو گیا۔ تو اصل میں انسان بنا ہے مٹی کا، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ انسان اصل میں بنا ہے، پہلا انسان جو بنا ہے مٹی کا بنا ہے۔ یہی فرمایا ہے اس شلوک میں شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ السلام نے۔ ذات حق نے، اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو پہلے کس سے بنایا؟ مٹی سے پیدا کر دیا، خاک ہی سے گھر بنی اور ساز و سامان بھی بنا۔ اور یہ ہمارا یہ عیش عشرت کا سب کچھ سامان جو ہے ہمیں اس دنیا میں میسر ہے، یہ خاک ہی سے بنتا ہے، چاہے ہمارا گھر ہو، چاہے کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ مٹی سے ہی اصل وجود ہے اس کا مٹی۔ چاہے ہم جیسے سبزیاں پکاتے ہیں تو یہ بھی مٹی سے ہی بنتی ہیں۔ اگر ہم مکان بناتے ہیں تو اس کی لکڑیاں، اس کی اینٹیں، یہ سب کچھ مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ لکڑیاں بھی مٹی سے ہی، درخت جب مٹی سے اگتے ہیں تو پھر ہم ان کی لکڑیاں استعمال کرتے ہیں کوئی بھی ساز و سامان بنانے کے لیے۔ عیش عشرت کا کوئی بھی سامان گھر میں جو کچھ بھی، ہمیں آپ غور سے ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیجیے کہ جو بھی ساز و سامان ہمارا ہے، چاہے یہ ہمارا عیش عشرت کا ساز و سامان ہو، چاہے یہ ہمارا کھانا پینا ہو، چاہے یہ ہمارا یہ پہننے کا کوئی یہ کپڑے ہوں، تو یہ سب کچھ مٹی سے ہی ملتے ہیں ہمیں۔ اصل میں ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ مٹی سے بنتے ہیں یہ سب کچھ، خاک ہی سے۔ یہی ہے یہاں اس شعر کا مقصد، اس بند کا مقصد کہ مٹی، خاک سے ہی گھر بنے اور ساز و سامان، جو کچھ ہمیں اس دنیا میں عیش عشرت کا ساز و سامان ملا ہے، یہ خاک سے ہی ہمیں اصل خاصیت اس کی ہے، خاک سے ہی یہ پیدا ہوا ہے۔ نعمتیں بھی خاک ہی سے پاتی ہیں اپنا وجود، جو کچھ ہم نعمتیں کھانے پینے کی یا باقی کچھ مطلب پہنانے کی یا باقی ساز و سامان کے جو کچھ ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اس دنیا میں، یہ سب کچھ مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہیں، ان کا وجود اصل میں مٹی ہی ہے، خاک کے ہی برتنوں میں پکتی ہیں۔ اور یہ سب نعمتیں پکتی بھی ہیں خاک کے، پہلے تو خاک مٹی کے ہی برتنوں میں پکاتے ہیں۔ تو یہی مثال ہے یہاں کہ یہ نعمتیں پکتی بھی ہیں
ہم بناتے بھی ہیں یہ خاک کے ہی برتنوں میں. جان نکل کر جسم پھر مل جائے گا مٹی کے ساتھ، اور یہ روح جب ہماری نکل جائے گی، جب موت آئے گی تو یہ ہمارا جسم پھر رہ جاتا ہے، یہ تو بھی مٹی کے ساتھ مل جاتی، یعنی ہم دفناتے ہیں اس جسم کو مٹی میں ہی تو یہ مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے. تو ایسے میں مٹی ملے گی، پھر اسی مٹی، تو اس طرح کیا مطلب سمجھ آیا ہے ہمیں، کیا سمجھ لیا ہے اس سے کہ یہ مٹی جو تھی جسے یہ انسان بنا تھا، یہ پھر واپس مٹی میں ہی مل جاتی ہے، یہ مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتی ہے پھر. تو اس لیے اس دنیا میں اگر آنے کا مقصد ہے تو صرف اور صرف اپنی ابدی زندگی سنوارنے کا مقصد ہے ہمیں اس دنیا میں آنا. اصلی زندگی، ابدی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کے عیش عشرت، اس کے سنوارنے کے لیے، اس کے بہتر بنانے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اس دنیا میں لایا گیا ہے اس دنیا میں، تاکہ ہم اپنی آخری زندگی، ابدی زندگی، اصلی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو خوشحال بنا پائیں. تو جی ہم بیٹے اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان، والسلام.